اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فَتَرَى الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَوَطَّدَ بِالصُّخُورِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَةُ الْجَبَّارِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى السَّيِّدِ الْمَكِّيِّ الْمَدَنِيِّ الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ الْحَاشِمِيِّ الْأَبْطَاحِيِّ سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی سیما امامنا و مولانا و سیدنا و مقتدانا الحسین ابن علی ولا سیما امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لترابہ مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة التامة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا ومن أحب عليا لا ينشر له ديوان ولا يوزع له ميزان وقيل له ادخل الجنة بغير حساب صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد قابل قدر سادات و مومنین و مؤمنات،
الحسین مسجد و امام بارگاہ چیتھم ہل مانچسٹر UK میں 1445 ہجری کے عشرۂ محرم الحرام کی آج 5ویں مجلس امام حسین علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اولاً تو میں دعا کرتا ہوں اللہ پڑھنے سننے والوں کو، انتظامیہ کو، حضار محترم کو، ناظرین و ناظرات کو شرکت پر اجر و جزائے بسیار مرحمت فرمائے۔ الہی آمین۔ آج دن بھر آپ جلوس سید الشہداء میں رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس شرکت پر بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ اللہ الحسین مسجد و امام بارگاہ کی انتظامیہ کو اجر و جزا دے، الہی آمین۔ اور مومنین و مومنات کو اس محرم فنڈ میں دام درہمیں سخن تعاون کرنے کی توفیق خیر عنایت فرمائے۔ اس عشرہ کے طفیل میں اللہ میرے اور آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ دن بھر کی خستگی کے باوجود آپ کا فرش عذاب ہے، اتنا کثرت سے تشریف لانا یہ آپ کے جذبہ حسینی کی دلیل ہے۔ آپ کے اس جذبے کو تا قیام قیامت آپ کی نسلوں میں اللہ برقرار رکھے۔ امام زمانہ کے قلب مقدس کو ہم سے اللہ خوش فرمائے اور آپ کے سپاہیوں میں ہمارا شمار۔ ہماری گفتگو 4 دن سے مسلسل اور آج 5ویں دن میں بھی حب علی کے ٹاپک پر جا رہی ہے، اور کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں اور کچھ آج انشاءاللہ عرض کریں گے۔ ایک جملہ نبی کریم کا جو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا، یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں اللہ ستار العیوب ہے، اور یہ روایت ہے کہ ہر مومن کو چاہیے ایک چیز، ایک صفت اللہ کی اپنے وجود میں عمر بھر رکھے، اور وہ یہی ہے ستاریت، کہ دوسرے کا خیال رکھے، دوسرے کے عیوب کو پبلک نہ کرے۔ اللہ جیسا کریم رب جو علام الغیوب ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو چاہے تو کشاف العیوب بھی بن سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، مگر وہ اپنے بندے کے عیوب پر پردے ڈالتا ہے اور نیکیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی حکم ہمیں بھی ہے۔ ایک صفت نبی کی بھی حکم ہے کہ مومن رکھے، اور وہ ہے رواداری، کرٹسی۔ اگر انسان میں اخلاق نہیں تو سمجھے کچھ نہیں، اس لیے کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، نبی کریم اخلاق کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس اخلاق محمدی سے ہمیں ہمیشہ کرٹسی کے طور پر متصف رہنا چاہیے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، اسے کہا یا رسول اللہ مد دین و کلو، پورا دین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الخلق، خوش اخلاقی پورا دین ہے۔ وہ دائیں طرف سے پلٹ آیا، اس نے کہ سرکار مد دین و کلو، دین کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حسن الخلق۔ وہ بائیں طرف سے پلٹ آیا، پھر سوال کیا مد دین و کلو، فرمایا حسن الخلق۔ وہ بیک سائیڈ سے پلٹ آیا، حضور تو بیک سائیڈ سے بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں بغیر آنکھوں کے جیسے فرنٹ سائیڈ سے دیکھتے ہیں۔ اس نے پھر سوال کیا مد دین و کلو، حضور نے فرمایا حسن الخلق، اور پھر فرمایا اما تفہمو،
ابھی تجھے سمجھ نہیں آئی کہ پورا دین کیا ہے؟ اللہ تغضبہ، اگر ساری عمر میں غصہ نہ کرے تو سمجھو پورا دین ہے، غصہ کرے تو ادھورا دین بھی نہیں۔ تو یہ حدیث شریف اس لیے کوٹ کر دی کہ اس فرش عزا سے ہمیں کچھ سیکھ کر بھی جانا چاہیے۔ ہمارے ڈیلی کے خطابات سے کوئی نہ کوئی چیز ہمیں سیکھ کر جانی چاہیے۔ ابھی ماشاءاللہ مولانا حجت الاسلام فدا حسین رضوی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں صحت بھی دے، بہت خوبصورت انداز میں فکر حسینی کا ذکر کر رہے تھے، اور حجت الاسلام مولانا غلام مصطفیٰ جعفری صاحب بھی مجالس میں برابر تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ ان دونوں علماء کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین۔ اور حضرت آیت اللہ حسن رضا غدیری علیل ہیں، ان کی بھی سرجری ہے ہارٹ کی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اور آپ سے درخواست گزار ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کلی عطا فرمائے اور آپ انہیں ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں۔ حجت الاسلام آغا معروفی کی بھی سرجری ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ آپ میں بھی جو منظورین ہیں اللہ ان کو شفا دے، آپ کے جاننے والوں میں اگر کوئی علیل ہے اللہ ان کو بھی شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اب آئیے موضوع کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ اللہ اس دنیا میں ستار العیوب ہے، قیامت کے دن یہ سٹیٹس اللہ کا بدل جائے گا، اللہ وہاں پر ہوگا کشاف العیوب۔ جی ہاں، وہاں ستار العیوب نہیں ہوگا، وہاں یوم تبلی السرائر، سارے کے سارے راز اگل دیے جائیں گے، وہاں ویڈیوز چل جائیں گی، وہاں انسان خود کو دیکھے گا کہ کیا کر کے آیا ہے۔ وہاں اللہ ستار العیوب نہیں ہوگا، کشاف العیوب ہوگا۔ تو جب کشاف العیوب ہوگا، اللہ کے سارے جواسیس انکلوڈنگ فرشتوں کے، ہمارے اعضاء و جوارح کے، اللہ کا اپنا علم بھی، سب مل کر بندے کو بتائیں گے کہ تم نے زندگی میں کیا کیا۔ تو اس دن کے لیے کیا کریں؟ حضور نے ایک جملہ دیا، الا ومن احب علیا لا ينشر له الدیوان، جو نام اعمال ہے محب علی کا قیامت کے دن کھولا ہی نہیں جائے گا۔ وَلَا يُوزَعُ لَهُ میزان، میزان اعمال لگے گی مگر محب علی کے لیے میزان اعمال بھی نہیں لگے گی۔ اور وقیل ادخل الجنت بغیر حساب، فرشتے نعرے لگا رہے ہوں گے اے علی کے محب بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو۔ تو آپ اپنے اذہان میں ذرا یہ محفوظ فرمائیں کہ انسان حب علی کے بعد کس درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں الا ومن احب علیا آمن من الصراط والمیزان والحساب، جو علی سے محبت کر لے نہ اسے حساب و کتاب کا کوئی ڈر ہے، نہ کوئی پلے صراط کا ڈر ہے، نہ میزان اعمال کا ڈر ہے۔ حضور نے فرمایا لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز، کوئی بندہ پلے صراط سے اس وقت تک گزر نہیں سکے گا جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نجات نہیں دکھا۔ الا ومن احب علیا وضع اللہ علی راسہ تاج الکرامت،
جو علی سے محبت رکھے گا قیامت کے دن اللہ اپنے دست قدرت سے اس کے سر پر تاج کرامت رکھے گا. وہ جدھر سے گزرے گا کہا جائے گا تاج الکرامت والا آ رہا ہے. وَأَلْبَسَهُ اور اسے پہنا دے گا حلت الکرامت. جو پیراہن پہن کے چلے گا وہ بھی کرامت کا پیراہن ہوگا. جو تاج پہن کے چلے گا وہ کرامت کا تاج ہوگا. جس دن لوگ پسینے میں شرابور مشکلات کا شکار ہوں گے اس دن علی کا محب کراؤن پرنس بن کے فاخرہ انداز میں محشر میں چل رہا ہو. الا ومن احب علی جو علی سے محبت کر لے دعیا فی ملکوت السماوات امین اللہ فی ارضہ امین اللہ فی ارضہ. جو علی سے محبت کر لے قیامت کے دن اہل محشر کے سامنے فرشتے آواز دیں گے آگے بڑھ اے زمین میں اللہ کے امین. اسیر اللہ کا لفظ بھی ہے. اے زمین میں اللہ کے اسیر. امین کا مطلب یہ ہے اللہ قیامت کے دن ڈکلیئر کرے گا کہ میرا ٹرسٹی زمین میں وہ تھا جو محب علی تھا. آپ کا ٹرسٹی وہ ہوتا ہے کہ جو خطیب کو پڑھنے دیتا ہے. آپ کا ٹرسٹی وہ ہے جو انتظامات سنبھالتا ہے. محب علی اللہ کی زمین کا ٹرسٹی ہے. اللہ تعالیٰ اسے یہ طاقت دے دیتا ہے کہ وہ جسے چاہے دعوت دے جنت کی طرف, جسے چاہے کوثر پلائے. محب علی کا یہ درجہ. یہاں مجھے ایک حدیث شریف سامنے آ گئی ہے, ذرا وہ بھی سن لیجئے. لما حضور نے فرمایا اور امام صادق علیہ السلام نے ہم تک اسے پہنچا. یہ جملے ہیں 11. دیکھتے ہیں کتنے پڑھ سکتے ہو سکتے ہیں انہی جملوں پہ آئی مجلس ختم ہو جائے. فرمایا لما خلق اللہ العرش جب اللہ کی ذات نے عرش کو پیدا کیا کتب علی قوائمہ عرش کے پایوں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. میرے بہت سارے دوست گھبرا جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں فلاں بندہ کلمہ نہیں پڑھ رہا, فلاں امیر المومنین نہیں کہتا, فلاں امام المتقین نہیں کہتا. آج مسئلہ حل ہو گیا. جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا تو عرش پہ اللہ نے قلم قدرت سے لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین. تو پتہ چلا کہ آپ کسی منافق کو, فاسق کو, کافر کو, مشرک کو, حاسد کو کلمہ نہ پڑھائیے گا. علی ولی اللہ عرشیوں کا کلمہ ہے, وہ پڑھ سکتا ہے جس کا مزاج عرش جیسا ہو. اگر لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جہاں علی ولی اللہ امیر المومنین مولا علی کا نام لکھا ہوا ہو وہ امام بارگاہ ہوتا ہے, تو پھر عرش کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر عرش پہ تو لکھا ہے نا, قلم قدرت نے لکھا ہے. اور یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں, یہ بہار میں بھی ہے اور اہل سنت کی کتب میں بھی ہے. شیعہ سنی سب نے اس حدیث مبارک کو لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا, امام صادق نے اسے پہنچایا تھا, اور اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ نے عرش پہ قلم قدرت سے اپنے نام کے ساتھ, رسول کے نام کے ساتھ مولا کائنات کا نام لکھا. وَلَمَّا خَلَقَ الْمَاءَ جب اللہ نے پانی کو پیدا کیا, کتب
علیہ، پانی پر اللہ نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. تو جو بندہ بھی پانی پیے اسے کم از کم پانی کی قیمت ادا کرنی چاہیے. وہ توحید کا کلمہ بھی پڑھے، رسالت کا کلمہ بھی پڑھے، ولایت علی کا کلمہ بھی پڑھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خستگی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خستگی تو آپ کو ہے، مجھے اندازہ ہے، اور میں غریب تو بغیر جیکٹ کے پھرا ہوں جلوس میں، لہذا آپ تھوڑا سا ساتھ دیں گے. اللہ اکبر بلند کر کے نعرہ تکبیر. اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، ایمان نعرہ حیدری حیدری. برائے خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. دیکھیں آپ اپنی منزلت کو بھی ذرا پہچانیں نا، آپ کا مقام کیا ہے. حضور فرماتے ہیں الا ومن احب علی، جو علی سے محبت کرے لصافحتہ الملائکۃ وزارتہ الانبیاء. جو علی سے محبت کر لے اس کے مصافحے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اس کی زیارت کے لیے انبیاء آتے ہیں. کیا منزل ہے. اور ایک جملہ وہ بھی سن لیجئے کہ اللہ عز و جل حونا علیہ دافع عنہ، علی کے محب سے اللہ دور کر دیتا ہے کس چیز کو حول منکر و نکیر، منکر و نکیر کے خطرے کو. اس لیے کہ حارث حمدانی نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا یا ہارو حمدان من یمت یرنی، جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کو مولا علی ملیں گے تو بشارت دیتے ہوئے ملیں گے. تو یہ دوسرا جملہ. تیسرا جملہ حدیث مبارک کا، لما خلق اللہ اللوح، اللہ نے جب لوح پیدا کی، کتب فیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. اللہ نے جب لوح پیدا کی تو لوح میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. لوح محفوظ میں لوحے ہیں دو قسم کی، ایک لوح ثابت ہے، ایک لوح ماحی ہے. لوح ثابت وہ ہے جس میں لکھا گیا گناہ مٹ نہیں سکتا، لکھی گئی تقدیر مٹ نہیں سکتی. لوح ماحی وہ ہے کہ لکھی ہوئی تقدیر بھی مٹ جاتی ہے، لکھی ہوئی لغزش بھی مٹ جاتی ہے. علی کے محبوں اس بات کا ہی جواب نہیں. علی کے محبوں کے لیے اللہ نے لوح ثابت نہیں لوح ماہی رکھی ہے. اگر مولا کا ذکر کریں تو تقدیر بدل بھی سکتی ہے، تقدیر بن بھی سکتی ہے، گناہ ختم بھی ہو سکتے ہیں، سیئات حسنات میں بدل سکتی. علاوہ من احب علی میں کیا کیا جملہ ہے. اور یہ تو لما خلق اسرافیل کتب علی جبہتہ، جب اللہ نے اسرافیل کو پیدا کیا تو اسرافیل کی پیشانی پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. ولما خلق اللہ جبریل، جب اللہ نے جبریل کو پیدا کیا کتب علی جناحیہ،
दोनों परों पे जिब्रील पे अल्लाह ने लिखा, जिब्रील के दोनों परों पे अल्लाह ने लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन वलम्मा खलक़स समावाति कतब अला अतराफिहा। जब अल्लाह ने आसमान पैदा किए, सारे आसमानों के अतराफ में लिखा, हर आसमान के अराउंड लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन वलम्मा खलक़ल अर्दीना कतबा अला अतबाक़िहा। जब अल्लाह ने जमीनें पैदा की, जमीन के हर तबक पे लिखा, किनारों में लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन वलम्मा खलक़श शम्सा कतब फीहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन वलम्मा खलक़ल क़मरा। जब अल्लाह ने चांद पैदा किया, कतब फीहे, उसमें लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन। अब फरमाया कि मन यकूलो या मन काला, दूसरी रिवायत में मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फलियकुल अलीयुन अमीरुल मोमिनीन। जो कलमे में, जो अजान के अंदर, इकामत में या इजहार अकीदा में, इजहार ईमान में मुनाफिकों को जलाने के लिए, अपनों को जिलाने के लिए जो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फलियकुल, उस पे वाजिब है ये भी कहे अलीयुन अमीरुल मोमिनीन। हमारी पहचान अली का नारा है, नारा है अली, अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपने मुलाजा फरमा लिया, 9 जुमले आ गए, 2 रह गए, थक तो नहीं गया? 9 पढ़ दिए, 2 रह गए। एक जो रह गया वो ये है वलम्मा खलक़ल कुर्सी कतब फीहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन। और आखिरी जो रह गया है वलम्मा खलक़ल जिबाला, जब अल्लाह ने पहाड़ पैदा किए, कतबा अला सुतूहहा, पहाड़ों की चोटियों पे अल्लाह ने लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन। अब जरा आप काउंट करें, अर्श पे भी लिखा है अली का नाम, कुर्सी पे भी लिखा है अली का नाम, हर पानी पे भी लिखा है अली का नाम, हर लौह पे भी लिखा है अली का नाम, हर आसमान पे भी लिखा है अली का नाम, हर जमीन के किनारे पे भी लिखा है अली का नाम, इसराफील के पेशानी पे लिखा है अली का नाम, जिब्रील के परों पे लिखा है अली का नाम। अब जरा मुलाजा फरमाते चले, ये सब जगह, हर जगह जो अली अली लिखा है। अब आगे भी सुन लीजिए कि हुजूर फरमाते हैं लम्मा उसरी अभी, जब मैं मेराज पे ले जाया गया तो मुझे भाई जिब्रील ने कहा आइए आपको जन्नत का विजिट करा दें। हम जन्नत के विजिट करने के लिए गए तो 8 दरवाजे थे जन्नत के, 8 दरवाजों पर मैंने अल्लाह और अपने नाम के साथ अली का नाम लिखा हुआ देखा।
اب سمجھ میں آ گئی بات کہ پوری کائنات میں مولا علی کی امارت کے ڈنکے بج رہے ہیں. اب کوئی نہ مانے تو کیا مولا علی کو کوئی فرق پڑے گا؟ یہی وجہ ہے کہ حضور نے غدیر کے میدان میں سلیقہ بتایا، طریقہ بتایا. کیا فرمایا؟ سلموا علیًا، سلام کرو علی کو، بے امرت المؤمنین. کیسے سلام کرو؟ امیر المؤمنین کہہ کے. سمجھ رہے؟ اللہ مسئلہ حل ہو گیا. سلام کرو امیر المومنین کہہ کے. غدیر میں سلام کیا ساری ازواج نے، سارے اصحاب نے، بیعت بھی کی، سلام بھی کیا، امیر المومنین بھی کہا. آج 1445 ہجری میں کون ہے جو غدیری سنت میں چل کر نماز کے بعد کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین؟ یہ وہاں فرمایا. اور حضرت عمر صاحب نے تو حد کر دی. وہ تو پہنچے، سب سے پہلے پہنچے، سب سے پہلے پہنچے، یوں کہوں بھاگتے ہوئے پہنچے. ہر بھاگنا برا نہیں ہوتا. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑو، جنت کے لیے دوڑو، مغفرت کے لیے دوڑو. تو دوڑنا کوئی ہر دوڑنا تھوڑی برا، ہر دوڑنا نہیں برا، بلکہ نہ دوڑنے والا. میرا مولا بھی ایک دن دوڑا تھا، بتاؤں کب؟ مولا علی کی زبان سے عرض کرتا ہوں. مولا علی نے فرمایا کہ لما امرنی حبیبی، میرے حبیب نے جب مجھے حکم دیا ان ابلغ آیات البراءۃ الی المشرکین، کہ میں مشرکوں کی طرف جاؤں اور ان کو جا کے میں 10 آیتیں، پہلی سورۃ البراءۃ کی پہلی آیتیں پہنچا دوں. بعض روایت میں البراءۃ ہے، البراءۃ پہنچا دوں، سورت پہنچا دوں. تو فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں، یہ حضرت کا اپنا جملہ ہے، فرماتے ہیں فَأَسْرَعْتُ، توجہ، فَأَسْرَعْتُ، میں دوڑتا ہوا گیا. ہر دوڑنا برا نہیں ہے، وہ دوڑنا برا ہے کہ جس میں پیٹھ دکھائی جائے. وہ دوڑنا اچھا ہے جس میں سینہ دکھایا جائے. اور آگے تو بڑا عجیب جملہ ہے، یہ بھی سن لیجئے. ظاہر ہے حکم دیا انتظامیہ نے کہ فضائل پہ پڑھنا ہے، تو پورا شرعی فضائل پہ آ رہا ہے الحمدللہ. ایک جملہ میرے مولا نے عجیب کہا ہے، غیرہ مستقرف. یہ علماء تشریف فرما ہے، لغت میں جا کے اگر دیکھیں نا، غیرہ مستقرف، میں دوڑتا ہوا گیا اور غیر مستقرف گیا. غیر مستقرس کہتے ہیں جیسے آپ جب دوڑتے ہیں تو سانس نہیں نکالتے، تھک جاتے ہیں تو سانس نکال لیتے ہیں. جلوس میں چلتے ہوئے کئی بزرگ تھے جو سائڈ پہ چلے گئے، چند منٹ سستا کے پھر واپس آ گئے، تو وہ سستانے کو کہتے ہیں. میں کیونکہ اپنے حبیب کا حکم دینے کے لیے جا رہا تھا، ادا کرنے کے لیے سورت پڑھنے جا رہا تھا، تو میں نے تو پورے راستے میں سانس ہی نہیں نکالی، میں دوڑتا ہی گیا. اور پھر خود فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ علم ہے کہ جب اللہ نے کہا تھا موسیٰ سے اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے. قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. جب اللہ نے فرمایا تھا جاؤ، بلکہ اذهبا بھی کہا، دونوں بھائی چلے جاؤ، تو پہلے تو انہوں نے مانگا تھا بھائی کو، کہا کہ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ. مولا علی فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ جانے لگے تھے تو فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ،
وہ خوف کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ انی قتلت منہم نفسا، میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے، میں اگر وہاں جاؤں تو وہ مجھے مار نہ دیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک مارا تھا، میں نے مکے والوں کا ایک نہیں چھوڑا تھا۔ ٹھیک ہے جناب، حق ادا ہو گیا نا عشرے کا۔ وہ تو گھبرا رہے تھے کہ مجھے کہیں قتل نہ کر دے، موسیٰ گھبرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ میرا بھائی بھی ہوا اصفہ منی لسانا، اس کی بات ذرا بہتر سمجھیں گے۔ وہ بھائی مانگ رہے تھے، میں بھائی مدینہ میں چھوڑ کے آیا تھا۔ ذرا سمجھیں مولا علی کیا اپنی تعریف فرما رہے ہیں۔ جب خود مولا علی تعریف کریں تو اس کی اتھینٹسی تو چیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ دوڑنا، ہر دوڑنا برا نہیں ہے۔ مولا گئے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں، اگر توجہ ہے تو میں پڑھ دوں آگے۔ سرکار فرماتے ہیں وَوَقَفْتُ فِي جَمْعِهِمْ وَأَسْمَعْتُهُمْ، میں بلا خوف ولا وجہ، میں بغیر خوف کے گیا، بغیر ڈر کے گیا، میں نے ان کے سب کے بندے مارے ہوئے تھے۔ انی قاتل اکثر رجالہم وَأَعْيَانِهِمْ، ان کے گھروں میں سے اکثر کے بندے میں نے قتل کیے تھے، اکثر سورماؤں کو میں نے قتل کیا ہوا تھا، اکثر سورماؤں کا میں قاتل تھا۔ میں دوڑتا ہوا گیا، میں نے سانس بھی نہیں نکالی۔ وَوَقَفْتُ فِي جَمْعِهِمْ، میں کسی کونے میں کھڑا نہیں ہوا، سارے مشرکوں کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ وَقَرَأْتُ الْآيَاتِ بِصَوْتٍ عَالٍ، میں نے اخفات کے ساتھ آیتیں نہیں پڑھی، جہر کے ساتھ آیتیں پڑھی۔ وَأَسْمَعْتُهُمْ، اس وقت تک نہیں رکا جب تک ہر ایک نے سن نہیں لیا۔ یہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب کے چیپٹرز ہیں۔ اللہ آپ سب کو اجر دے، جزا دے۔ باقی گفتگو انشاءاللہ کل کریں گے، اس لیے کہ آج آپ خستہ بھی ہیں۔ اس نقطے پہ جو نعرہ نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مصائب پڑھ دینا چاہیے۔ نعرہ حیدری، رائے کشنودی محمد والے محمد بلند تر سلامات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو آج ہم اس شب میں پہنچ گئے ہیں جو شب زینب کے دلاروں کی شب ہے۔ زینب عالیہ شریکت الحسین، محرومت المسرت، زینب عالیہ ثانی زہرہ، زینب عالیہ محافظ امامت۔ بی بی زینب کے عجیب تعارف ہے۔ ہمارے وطن کے ایک بہت ذاکر تھے، بہت نیک ذاکر تھے، آغا حسین۔ میں بچہ تھا، وہ زیارتوں سے آئے بھکر میں، تو ہمارا گھر اور ان کا گھر ایک ہی دیوار تھی۔ انہوں نے ہمیں واقعہ سنایا کہ میں روضہ بی بی زینب میں گیا تو میں نے اپنے آپ کو لاک اپ کر لیا۔ میں نے خدام سے کہا مجھے رات رہنے دو، میں بی بی زینب سے توسل کرنا چاہتا ہوں، کچھ سوال ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں ساری رات عبادت کرتا رہا، جب قریب فجر ہوا وقت تو بی بی زینب قبر سے بولے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جو ہم مصائب پڑھتے ہیں کیا اس میں کوئی ایگزیجریشن تو نہیں کرتے، کیونکہ وہ شہنشاہ مصائب تھے۔ انہوں نے کہا میری مجلسوں میں لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ بی بی نے کہا تھا آقا حسین 1400 سال میں جو مصائب آج تک بیان ہوئے، میرے مصائب کا عشر عشیر بھی نہیں۔ میرے مصائب کی خبر محشر میں لگے گی۔
سمجھ گئے نا, آپ کے مزاج مل گئے. اللہ اکبر. یہ وہ بی بی زینب ہے جن کا شمس نے حیا کیا تھا, جو علی جیسے باپ کی زینت ہے. جب علی نے عقد کیا تھا نا, عبداللہ سے عقد پڑھا تھا, تو ایک شرط لگائی تھی عقد میں, عبداللہ جب میری بیٹی زینب اپنے بھائی کے ساتھ ملک عراق جانا چاہے تو تم روکو گے نہیں. ذرا غور کریں. میں نے تو یہاں تک ارباب مقاتل کے جملے پڑھے ہیں کہ اون و محمد کے نام ابتدا میں کربلا والوں کی لسٹ میں, فہرست میں نہیں تھے. سرکار غازی لے کے قافلہ نکل گئے, تھوڑا دور چلے گئے مدینہ سے, گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور حسین ابن علی سے کہتے ہیں کہ مولا ذرا قافلے کو روک لیجیے. کہا کیوں؟ کہا کہ بھائی عبداللہ آ رہے ہیں. جیسے بی بی زینب نے قریب محمل آتا ہوا عبداللہ کو دیکھا تو پہلا سوال یہ کیا, عبداللہ روکنے تو نہیں آئے؟ عبداللہ کہتے ہیں بی بی میری مجال ہے, میرے امام, میرے آقا, میرے مولا عقد میں شرط رکھ کے گئے تھے, تو پھر کیوں آئے ہو؟ کہ بی بی ہم بنی ہاشم ہیں, ہمارا ایک دستور ہے, ہم بڑے پر چھوٹے کو صدقہ کرتے ہیں. یہ جوڑی لایا ہوں اور ان کو میری طرف سے بھیا پہ مار دے, محمد کو اپنا صدقہ سمجھ کے قربان کر دیں. اور آپ جانتے ہیں کہ صدقہ چھپا کے دیا جائے تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے, مضاعف ہو جاتا ہے. چھپا کے دیا کیونکہ شوہر نے صدقہ کہہ دیا. پھر بھی زینب نے اون و محمد کو یاد ہی نہیں کیا, صدقہ جو کہہ دیا, پھر صدقے کو یاد کیا کرنا, صدقے کو چھپانے کا حکم ہے. راوی نے عجب جملے لکھے ہیں, ذرا سمجھیے گا اس جملوں کو. حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ میں سن رہا تھا شمر ملعون ان دو بچوں کی لاشوں پر آیا 11 محرم کو, اور پھر بی بی زینب کی طرف رخ کر کے کہنے لگا علی زادی ان دو بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ بی بی نے عجب جواب دیا, ان کی ماں تو زندہ ہے, اسے رو رہی ہے جس کی ماں زندہ نہیں. ہر شہید کا بیان کیا, اون و محمد کا بیان مجھے نہیں ملا, ہو سکتا ہے کہیں ہو, میں نے بڑی جستجو کی, مجھے اون و محمد کا بیان ملا ہی نہیں. 36 شہروں سے گزری ہے بی بی زینب, ہر شہر سے چادر مانگتی گئی, کسی شہر میں اون و محمد کا بیان نہیں کیا. جتنا عرصہ بھی زندان میں رہے کوئی روایت نہیں ملتی کہ زندان میں اون و محمد کو یاد کیا ہو. قیدیں رہا ہوئی, بیویوں نے اپنوں کے سر لیے, جن 2 سروں کے لیے کوئی بی بی نہ اٹھی وہ سر اون و محمد کے. وہ امام سجاد نے اپنی ابا میں کیوں صدقہ جو کر دیا, پھر یاد کیا کرنا. میں نے تو روایتوں میں یہاں تک دیکھا ہے کہ بی بی زینب کے پاس تبرکات کے صندوق میں 2 امامے تھے. بلایا اپنے بھائی کو اور بچوں کو بلایا, کہا بھائی ایک بابا حیدر کرار کا ہے ماما, ایک چچا جعفر تیار کا ہے, آپ دونوں شہزادوں کے سر پہ اپنی طرف سے امامہ رکھتی. سبحان اللہ. جیسے امامے سروں پہ آ گئے نا تو بی بی کہتی ہے تم حیدر کرار کے نواسے ہو, جعفر تیار کے پوتے ہو, ایسی جنگ کرنا کل کہ دنیا واقعاً کہے کہ بھانجوں نے ماموں کا ساتھ دیا, اور ایسے نہ ہو کہ اکبر تم سے پہلے چلے جائیں. اللہ اکبر. ایک جملہ ہے, یہ ایک وائز تھے, وائز کاشف, انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے اور وہ عجیب جملہ ہے.
وہ لکھتے ہیں فارسی کی کتاب میں کہ اون محمد آئے اجازت لینے تو اجازت نہیں ملی، اجازت نہیں ملی، واپس آ گئے، ماموں نے اجازت نہیں دی، دوبارہ آئے اور اون نے ایک جستجو کی کہ شاید یہ کہوں تو اجازت مل جائے. کہا ماموں اس لیے بھی مجھے اجازت دے دیں کہ میری اماں نے مجھے بتایا ہے کہ جب آپ شہید ہو جائیں گے نا تو میری ماں کی پشت پر شمر تازیانے مارے، تو ماموں مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں اپنی ماں کی پشت میں تازیانے برداشت نہیں کروں گا، لہذا مجھے اجازت دے دیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے سید اون میں تو آپ کے نوکروں کا بھی ادنا نوکر ہوں، میں تو آپ کے نوکروں کی خاک پا بھی نہیں، مگر کس سے کہہ رہے ہیں کہ میری ماں کو تازیانے لگیں گے، میں برداشت نہیں کروں گا. جس کی ماں کا ہاتھ کنفس کے تازیانے سے ٹوٹا. اجرکم علی اللہ. بس زحمت تمام ہو گئی. بی بی نے کچھ نصیحتیں فرمائی بچوں کو. بچوں تم ہو بہت بہادر، ہو سکتا ہے تم فوجوں کو ہٹا کے دریا پہ قبضہ کر لو. اگر تمہارا قبضہ دریا پہ ہو جائے نا، بی بی کہتی ہے تم خیال رکھنا پانی نہ پینا، ماموں پیاسے ہیں، ماموں کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں. راوی نے لکھا اون کے بارے میں نہیں، محمد کے بارے میں لکھا کہ جب ماں کو محمد ملے ہیں، جب لاش آئی ہے تو ابھی روح باقی تھی محمد کی، آخری جملہ کہہ کے جان دے دی. اور وہ آخری جملہ یہ تھا کہ اپنا ننھا سا ہاتھ اپنی اماں کے رخسارے پہ رکھا اور کہا اماں اب تو راضی ہے نا، قبضہ بھی کیا ہے دریا پہ، پانی بھی نہیں پیا، اس لیے کہ ماموں کے چھوٹے چھوٹے بچے. اجرکم علی الزہرا. وہ بھی زینب جس نے اون و محمد کا بین نہیں کیا، اس نے یہ بھی کہا جب بھائی جانے لگے نا، جب دونوں شہزادے گر گئے تو حسین ابن علی جلدی سے جانے لگے. بھیا کہاں جاتے ہو؟ میں لاشیں لے آؤں تیرے دلاروں کی. بھیا جتنا وقت باقی ہے نا آپ میرے سامنے بیٹھ جائیں، میں آپ کے چہرے کی زیارت کروں. جہاں گرے ہیں پڑے رہے، اٹھ جائے گی لاشیں، ایسی بہن کائنات میں کوئی نہیں ملے. واپس آئے، واپس نجف سے ہو کے آئے. نجف گئے، بابا کو سب کا پرسہ دیا، کوئی روایت نہیں ملی کہ اون و محمد کا ذکر کیا. 40 کرنے کربلا آئے. بی بی زینب کے 20 بہن ہیں، اون و محمد کا کوئی بہن نہیں. واپس آ گئے، نانا کے روضے پہ بھی اون و محمد کو یاد نہیں کیا، اماں کی مزار پہ بھی یاد نہیں کیا، بھائی حسن کے پاس بھی نہیں. امام حسین کے گھر میں ہر روز مجلس ہوتی ہے، اون و محمد کا تذکرہ نہیں ہوتا. بی بی زینب نہیں کرتی کیونکہ صدقہ جو کہہ دیا تھا، صدقہ کہہ دیا تو ذکر کیا کرنا، ترکے کا ذکر کروں گی، صدقہ کا ذکر نہیں کروں گی. ایک علامہ ظفر حسن صاحب قبلہ امروہوی ادیب اعظم تھے کراچی میں، جامعہ امامیہ کے پرنسپل. انہوں نے کتاب لکھی تھی مصباح المجالس. ہم جب جوانی میں خطابت شروع کرتے تھے وہ کتاب پڑھتے تھے. اس میں قبلہ نے ایک روایت لکھی، اسی پہ آج مجلس ختم کر رہا ہوں. قبلہ لکھتے ہیں کہ ایک روز عبداللہ آئے اور آ کر سید سجاد سے کہنے لگے کہ اپنی پھوپھی سے کہیے میرا گھر بھی تو انہی کا گھر ہے، ایک دن سسرالی حویلی میں بھی آ جائے. بی بی کھڑی ہوئی اور کہا عبداللہ کل ظہر کے بعد میں آؤں گی. کل ظہر کے بعد جب پھوپھی بھتیجا چلنے لگے، بھتیجا کونے میں رو رہا تھا. کہا کیوں رو رہے ہو بھتیجے؟ کہا عرب کا دستور ہے کہ جب میکے سے بیٹی جائے، بہن جائے، پھوپھی جائے تو باپ زندہ ہو تو وہ تحفے دیتا ہے. بھائی اگر برداشت کر سکتے ہو تو تحفے تحائف دیتے ہیں، بھتیجے دیتے ہیں. میں اتنا کربلا سے اجڑ کے آیا ہوں، سوچ رہا ہوں آپ کو کیا دوں، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں رہا. کہا بیٹے مجھے چھوڑ کے آ جاؤ. حویلی میں چھوڑ کے آ گئے. بچیوں نے نہیں پہچانا. صحن خانہ میں بی بی بیٹھ گئی.
بچیوں نے نہیں پہچانا. بچیاں پوچھتی رہی کہ بی بی کون ہو, کیوں آئی ہو, اس گھر سے کیا تعلق ہے. ابھی عبداللہ مسجد سے گھر نہیں آئے تھے. عبداللہ کی آنکھوں کی بینائی کچھ کمزور تھی. جب گھر آئے تو آنگن میں ایک بیوی کو روتا ہوا دیکھا, پہچان نہیں سکے. اب قبلہ نے لکھا اپنی بچیوں کو مخاطب کر کے, مجھے معاف کر دینا سادات کرام, مومنین, علماء, اگر برداشت نہ ہو تو مجھے معاف کر دینا, میں روایت چھپاؤں گا نہیں. قبلہ علامہ نے لکھا, ادیب اعظم نے, کہ عبداللہ نے پہچانا نہیں. اپنی بچیوں کو کہتے ہیں میں نے تم سے نہیں کہا جب بھی کوئی مانگنے والی آئے میرے انتظار میں نہ بٹھایا کرو, اسے عطا کر دیا کرو. بس علی کی بیٹی اٹھی اور کہا عبداللہ اب مانگنے کو کیا رہ گیا. جس کا حسین نہ رہا, جس کا غازی نہ رہا, جس کا قاسم نہ رہا, جس کا اکبر نہ رہا, وہ مانگے تو کیا مانگے. معاف کر دینا یہ جملہ, روایت مکمل کر دوں. بی بی نے دونوں ہاتھوں سے جب خطاب کیا نا تو ایک مرتبہ بی بی کا پیراہن بی بی کے کلائی سے ہٹ گئے. نگاہ پڑ گئی, ضعیف نگاہ عبداللہ کی پڑ گئی کلائی پہ. کہا رسول زادی یہ رسیوں کے نشان کیسے ہیں. کہا عبداللہ ہمیں رسیاں پہنائی گئی, ہمیں بیڑیاں پہنائی گئی, ہمیں ہتھکڑیاں پہنائی گئی, ہمارے بیمار کو لنگر پہنایا, ہمیں 36 شہروں سے گزارا. عبداللہ کیا بتاؤں, 9 گھنٹے شرابیوں کے دربار میں